السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حافظ محمد انوار المصطفیٰ۔ دوستو، آج میں آپ کو قرآن پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے چند احادیث سناؤں گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ دوستو، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا۔ جس نے قرآن پاک سے ہدایت چاہی اسے ہدایت مل گئی، اور جس نے کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی تو اللہ رب العزت اس کو گمراہ کر دے گا۔ دوستو، قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے اور روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کے ابتدائیہ میں یا آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کریں، تاکہ آئندہ اس غلطی کو دور کیا جا سکے۔ لیکن قرآن مجید وہ ہے کہ جس کو کھولو تو پہلی بات ہی یہ ملے گی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں۔ یہ دعویٰ صرف قرآن پاک کا ہے، اور قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ دوستو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ایک کتاب لکھی تو اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو اپنی لکھی گئی کتاب میں کئی غلطیاں نکالیں کہ اس لفظ کی بجائے اگر یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا، اس حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ خود تغیر و تبدل کرتے رہے۔ اگلے دن پھر فرمایا کہ اس میری کتاب کو پھر پڑھو۔ جب اس نے پھر پڑھا تو نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ دوستو، اس طرح 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور 70 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی کتاب کی غلطیاں نکالیں، اور پھر خود ہی فرمایا، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس کی کتاب میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کو ہی حاصل ہے، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اور غلطی کا امکان تک موجود نہیں۔ دوستو، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رب کائنات خود فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائے، اس میں بھلا غلطی کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا، الف لام میم جب پڑھا جائے تو یہ 3 حروف ہیں۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے، یعنی الف لام میم کے پڑھنے سے 10 نہیں بلکہ رب کائنات اپنی رحمت سے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوستو، آج پوری دنیا میں لوگوں کا تقاضا ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں یا کسی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو ڈاکٹر ہو، یا سب سے بہتر وہ ہے جو انجینئر ہو، یا سب سے بہتر وہ ہے جو کسی گاؤں کا چودھری ہو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ نہیں جس کے پاس وزارت ہو، یا تم میں سب سے بہتر وہ نہیں جو کسی ملک کا حاکم ہو، یا تم میں سب سے بہتر وہ نہیں جس کی لاکھوں کی آمدن ہو، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ دوستو، دیکھا آپ نے، جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں سب سے ممتاز کر دیتا ہے۔ دوستو، قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیارے واقعہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی ایک قبر والا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ وہاں سے گزر گئے، تھوڑی دیر کے بعد اپنا کام کر کے جب واپس آئے تو اسی قبر سے دوبارہ گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ قبر جس میں عذاب ہو رہا تھا، اب وہی قبر نور علی نور ہو چکی ہے، اور اس قبر والے پر اللہ رب العزت کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے گزرا تو قبر والا عذاب میں مبتلا تھا، تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو اس کی قبر نور علی نور ہو چکی ہے اور اس پر رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، اے پیارے موسیٰ، یہ آدمی بہت گناہ گار تھا، ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا تھا۔ لیکن اے پیارے موسیٰ، جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا، جس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ آج وہ بچہ گفتگو کرنے کے قابل ہوا تو اس کو مدرسے میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے لے جایا گیا۔ قاری صاحب نے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا پیارے موسیٰ، جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھ خدا کو حیا آ گئی کہ میں اس آدمی کو عذاب کیسے دوں جس کا بچہ دنیا میں میرا نام لے رہا ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ، بچے کا میرا نام لینے کی وجہ سے میں نے اس کے والد کی بخشش فرما دی ہے۔ دوستو، پتہ چلا کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔